آج تیسری رات بھی گزرنے والی تھی مگر اس کی بہن ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آئی تھی۔ میرا نام سائمہ ہے، میں لاہور میں ایک فلاحی ادارے میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں ہم 2 بہنیں، میرے والد اور والدہ، کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب فروٹ والی ریڑھی لگاتے تھے۔ ہم لاہور کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے مہرے خراب ہو گئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر ہم نے علاج کروایا مگر میرے والد صاحب صحت یاب نہ ہو سکے۔ والد صاحب کی جگہ ریڑھی اب میری والدہ لگانے لگی تھی مگر وہ جتنا کماتی اس سے دگنا والد صاحب کو لے جانے کے لیے فقط کرائے ڈاکٹروں کی فیس پر خرچ ہو جاتا۔ میری والدہ اور ہم دونوں بہنوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ والدہ اور میری بہن کام پر چلی جاتی اور میں والد صاحب کی دیکھ بھال کرتی، جبکہ دوپہر کو بڑی بہن فارغ ہو کر آتی تو سیکنڈ ٹائم میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی۔ جیسے تیسے گزارا چل رہا تھا مگر والد صاحب کا علاج صحیح نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی آدمی نے ایک پرائیویٹ ہسپتال سے آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس کی معلومات لی، حساب لگوایا تو پتہ چلا کہ اگر ہمارا گھر بک جائے تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، اگر گھر بکنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں تو بھی ایک نہ ایک دن مر ہی جاؤں گا۔ میں کم از کم یہ بوجھ دل پر لے کر نہیں مرنا چاہتا کہ میں بیٹیوں کے سر سے چھت چھین کر جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی بات سن کر میں سسکیاں لینے لگی جبکہ میری بہن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ گھر بیچنے والا ارادہ بدل گیا مگر کچھ دن کے بعد میری بہن جس گھر میں کام کرتی تھی اس گھر کے مالک نے میری بہن کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری بہن عزت بچا کر بھاگ نکلی اور اسی شام ہمارے گھر سوگ کا سما تھا۔ جب میں شام کو لوگوں کے گھروں سے کام کر کے آئی تو والد صاحب سمیت سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بھی بہن کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس رات گھر بیچ کر والد صاحب کا علاج کا رسک لینے کا اٹل فیصلہ ہوا۔ آخر کار ہم لوگوں نے گھر بیچ کر ایک سرکاری عمارت جو عرصہ دراز سے بند پڑی تھی ہم نے اس میں پناہ لے لی۔ میری ماں اور میری بہن اسپتال انتظامیہ کے پاس گئیں، آپریشن کی فیس، دوائیوں کا خرچ ایڈوانس جمع کروا کر رسید لی اور آپریشن کی تاریخ لے کر آ گئیں۔ مقررہ تاریخ کو والد صاحب کو لے کر میں اور میری بہن اور ماں ہسپتال پہنچے۔ آپریشن ہوا مگر مکمل کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد والد صاحب کو لے کر ہم پھر اسی عمارت میں آ گئے۔ یقین کریں جس دن والد صاحب کو لے کر ہم گھر آئے اسی دن فقط ہمارے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ جن سے ہم نے والد صاحب کے لیے فروٹ خرید لیا۔ ہم باقی سب لوگ فاقے میں رہے۔ دوسرے دن میری بہن والد صاحب کے پاس رہی، میں اور میری والدہ کام ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمیں کام تو نہ ملا مگر واپسی پر ایک ہوٹل کے قریبی کچرا دان سے شاپر میں پیک کھانا مل گیا۔ گھر آ کر میں نے اور میری بہن نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ابو کے پاس رات کو جاگتی رہی جبکہ میری بہن اور ماں دوسرے کمرے میں سو گئیں۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میری ماں کو کیا ہوا، ان کی جان نکل گئی، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئیں۔ صبح اٹھ کر میری بہن نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا، ابھی شور نہ کرنا، میں کہیں سے ماں کے کفن دفن اور قبر کی جگہ کے لیے پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر مجھے 2 دن بھی لگ جائیں تو 2 دن بھی انتظار کرنا، کسی کو ماں کا نہ بتانا، والد صاحب کو بھی نہیں۔ میں نے خاموشی سے بہن کی بات سنی اور دیکھتے دیکھتے میری بہن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے باپ سے بھی ماں کی موت کی بات چھپائی۔ میری بہن نے مجھے جاتے وقت یہ بتایا تھا کہ ماں مر کر بھی ماں ہی رہتی ہے، ماں کی لاش سے ڈرنا نہیں بلکہ یہی سمجھنا کہ ماں زندہ ہے، دوسرے کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی آواز دو گی
آ جائے گی۔ یہی سمجھتے ہوئے چپ چاپ باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے کسی بھی طرح سے والد صاحب کو ماں کے مرنے کا معلوم نہیں ہونے دیا۔ شام تک میری ماں کی لاش تعفن زدہ ہونے لگی، مگر میری بہن نہ آئی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، میرے والد صاحب گہری نیند سو رہے تھے جب میری بہن آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں سسک اٹھی۔ نماز کے بعد ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کو ماں کے بارے میں بتایا۔ وہ مرد تھے، انہوں نے ہم سے کفن دفن کے پیسوں کا پوچھا تو میری بہن نے بتایا کہ 30,000 روپے ہیں میرے پاس۔ میرے والد صاحب نے ہم دونوں بہنوں کو مسجد کے امام کے پاس بھیجا۔ امام مسجد اور ان کی بیوی جب ہمارے گھر پہنچی تو میری ماں کی لاش سے اٹھنے والے تعفن سے ان کو ابکیاں آنے لگیں۔ خیر امام صاحب نے جنازہ پڑھانے کی حامی بھری، قبر کی جگہ لے کر دی، اور امام صاحب کی بیوی نے میری بہن کے ساتھ جا کر کفن خریدا۔ امام صاحب کی بیوی نے کفن پر کچھ آیات لکھی اور کھڑے ہو کر ہمیں بتاتی رہی کہ ایسے غسل دو۔ ہم دونوں بہنوں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ مسجد میں اعلان کے بعد 8-9 آدمی آئے، قریبی قبرستان میں میری ماں کا جنازہ سپرد خاک کر دیا۔ جس دن میری ماں کو مرے تیسرا دن تھا، اسی دن میری بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے لاکھ منتیں کی، مگر اس نے کہا کہ وہ بہت مجبور ہے، اور جانے سے پہلے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فقط اتنا کہا تھا کہ میری لاڈلی بہن، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب کا کفن کمانے کے لیے درندوں کی اس دنیا میں نہ نکلنا۔ اگر ہو سکے تو لاش کو گھسیٹ کر کسی چوراہے پر رکھ دینا، کوئی خدا ترس دفنا دے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میری بہن نے میرے کندھے سے لگ کر فقط 3 سسکیاں لیں اور چلی گئی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بہن کی نصیحت پر تھوڑا سا طریقہ بدل کر عمل کیا۔ اس کے بعد یہاں رہنے آ گئی۔ یہاں میں نے سلائی کا کام سیکھا۔ سلائی سے جو پیسے کماتی ہوں ان کا کفن خرید کر رکھ لیتی ہوں۔ یہاں کسی کا بھی انتقال ہو تو کفن میں پہناتی ہوں۔ لاکھ انتظار کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں میری بہن کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہے۔ وہ اسی دنیا میں ہے جہاں میں رہ رہی ہوں، یا اس دنیا میں ہے جہاں میرے والدین رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔